اللہ کی قسم، ہر غریب اگر یہ دو الفاظ پڑھ لے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک غریب شخص روتا ہوا آیا، آپ کے قدموں میں گر گیا اور بلخ بلخ کر کہنے لگا، حضرت میں سخت مشکل میں ہوں، سخت پریشانی میں ہوں، مجھ پر قرض بھی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، لیکن نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، میں دن بد دن قرضہ مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنستا جا رہا ہوں۔ ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، گھر میں پھاقے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور خود بیماری میں مبتلا ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، امیر ہونے کا ایسا راج بتا دیجئے کہ میرے حالات بدل جائیں، مجھے اب کسی آسرے میں مت رکھیے، مجھے کوئی سچا عمل بتا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹے اپنی زندگی میں صرف دو الفاظ شامل کر لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ دو خفیہ الفاظ ضرور شامل کرنے چاہیے۔ دوستو، جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر گیا، اس نے پہلے ہی دن ان دو الفاظ کو اسی ترتیب سے پڑھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی تھی، اور یقین مانیے اسی شام وہ دوبارہ حاضر ہوا، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا، ہر تسبیح پڑھی، لیکن ایسی تسبیح ہی جس نے میرے تمام قرض ایک ہی دن میں اللہ کے حکم سے ختم کر دیے، میری جان میں جان آ گئی، میری زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو گئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو روز یہ دو الفاظ پڑھ، جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے کسی اور عمل یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان دو الفاظ کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اس پر اتنا کرم کیا کہ جو پہلے مانگنے والا تھا وہ بانٹنے والا بن گیا۔ اگر آپ بھی ان دو الفاظ کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا راج ہے، تو دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو سنیے اور اپنائیے۔ میں یہ الفاظ اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بتائی گئی ہے، آپ کو بس ایک بار سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں، اور روز پڑھتے رہیں، پھر اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ہونے والی تبدیلی خود دیکھیں گے۔ یہ دو الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن جو ترتیب بتائی گئی ہے وہی اصل راج ہے۔ میں نے خود انہیں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا، لیکن جب انہیں اس خاص اندازہ اور اس خاص جوڑ کے ساتھ پڑھا تو کمالت اور معجزات ایسے نظر آئے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے۔ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بنا اس کی زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے۔ میرے پاس روز لوگ آتے ہیں مشکلوں میں گھرے ہوئے، اور یقین کریں میں نے ان دو الفاظ کے ذریعے فقیروں کو امیر اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ بھی آئے جن پر قرض تھا، بیماریاں تھیں، اولاد نہیں تھی، اور کئی ایسی بہنیں بھی آئیں جو سسرال کے ظلم، شوہر کی سختی اور حالات کی مار جھیل رہی تھی۔ یقین مانیے میں نے ایسے منظر بھی دیکھے جہاں ظالم لوگ خود جھک کر ان کے قدموں میں گرتے نظر آئے۔ اب غور سے سنیے، پہلا الفاظ کیا ہے؟ یہ الفاظ بہت آسان ہے، آپ نے اپنی زندگی میں اسے کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن اب اسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح، دوپہر، شام یا رات، جب بھی دل چاہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے، دل میں کسی بھی طرح کا شک یا وہم لائے بغیر
سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر پہلا الفاظ، اس کے بعد دوسرا الفاظ، اور آخر میں اللہ سے دعا مانگے۔ بس یہی 3 کام ہے، کوئی لمبا وظیفہ نہیں۔ ترتیب کا خاص خیال رکھیں، نہ کوئی کمی کرے نہ بڑھوتری۔ اگر سچ میں حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اسی طرح عمل کرے۔ پہلا الفاظ استغفر اللہ ہے، مگر خاص انداز میں، اور اس کے ساتھ اللہ کا ایک نام جوڑنا ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا راج ہے جو ہر ضرورت مند کے لیے بے حد اہم ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو غریبی اور پریشانیوں کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ انسان پہلے ہی دن بدلاؤ محسوس کرتا ہے اور لگاتار پڑھنے سے زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجیں، اور پھر اسی ترتیب سے اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ آپ کو بس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں کہ آپ کہیں یہ تو عام طریقہ ہے، اس میں نیا کیا ہے، خاص کیا ہے۔ اصل چیز وہ اثر ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ رک رک کر پوچھیں گے، بیٹا اچانک تیری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک مانگ رہا تھا، اور آج ایسا مقام کہ تو خود بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ وہ وقت آپ کی زندگی میں ضرور آئے، چاہے آپ پر ظلم ہو، زیادتی ہو، غریبی ہو، قرضہ ہو، بیماری ہو، بے اولادی ہو، بندشیں ہوں، دنیا جہان کے مسئلے ہوں۔ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسی نجات دے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع کرنے سے پہلے ہی دل میں وسوسے لے آتے ہیں کہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ دل کو صاف رکھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ کو صرف ایک دن کا چیلنج دیتا ہوں۔ ایسی تسبیح ہے، ایسا راج آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کر آگے بڑھوں گا۔ یہ عمل کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو یا جمعہ، اور ساری راتیں بھی اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، گھر میں پڑھے یا دفتر میں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، اور اگر اس آدھے منٹ میں آپ کی غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم سب ختم ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے ایسے اسباب بنے کہ آپ خود حیران رہ جائیں، کوئی رشتہ دار، کوئی جھریا، کہیں سے ایسا انتظام ہو جائے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو یہ سب ممکن ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کا محبوب عمل پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے ان 2 جملوں میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب آپ انہیں اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے تو ناکامی کا 1% بھی امکان نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، اگر وہ یاد نہ ہو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرے۔ اگر کسی کو درود شریف بھی نہ آتا ہو تو بھی عمل نہ چھوڑے، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دے۔
اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر پہلا جملہ یعنی استغفر اللہ بتائی گئی ترتیب سے، پھر دوسرا جملہ اور اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین، اس عمل میں ناکامی کا ذرا بھی امکان نہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ دو جملے پڑھے تو پہلے ہی دن اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ اس عمل نے میرا بند کاروبار چلا دیا، قرضہ اتروا دیا اور بیماری دور کر دی۔ آج بھی میں روز یہ عمل پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سچے دل سے عمل کیا ہی نہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی میں ایک بار اس سادہ مگر طاقتور عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ اب طریقہ سن لیں۔ پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلے وظیفے کو 21 بار پڑھیں۔ چاہیں تو پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لے، ورنہ آخر میں اللہ سے دعا مانگ لے۔ یہ عمل دن کے کسی بھی وقت تنہائی میں مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ موبائل یا دنیاوی خیالوں میں الجھ کر۔ اب پہلے جملے کو اچھے سے سمجھ لے، پھر دوسرے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ اگر جملوں کی ترتیب اور تعداد درست نہ ہوئی اور طریقہ صحیح نہ اپنایا گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں رہے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ دو جملے پڑھے، اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں اور بھائیوں پر آزمایا ہے اور یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہم سب نے استغفر اللہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھو، تمہارے کام بن جائیں گے۔ لیکن آج جو راج بتایا جا رہا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہر تسبیح اور وظیفہ پڑھ لیا، مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کا نام یا گنی شامل کرے، یعنی استغفر اللہ یا گنی۔ اسے تنہائی میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار پڑھے، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ۔ پھر وہیں بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھے جو اس عمل کی اصل طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور جو اسے سچے دل سے پڑھے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ اللہ کو پسند ہے اور یا گنی بندے کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ صحیح ترتیب سے پڑھنے پر ہر تنگی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 21 بار پڑھے، یہی سب سے بڑا اور افضل کلمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ شامل کرنا ہے۔ جب پہلا کلمہ 21 بار مکمل ہو جائے تو اللہ پاک کا ایک خاص نام یا حل المشکلات 21 بار پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ یہ نام آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں، یہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر مانگیے، انشاءاللہ بنا مانگے بھی مل جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور اگر نہ بھی پڑھ سکے تو سیدھی دعا کریں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو ملتی ہے۔ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اپنے دل و دماغ کو یکسو۔ کچھ لوگ عمل پڑھنے کے فوراً بعد دنیاوی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے وقت پوری توجہ اور یکسو اختیار کر۔ اب سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لی۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لی، اور اگر نہ ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ صرف 3 مرتبہ پڑھ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایک مرتبہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، دوسری مرتبہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، تیسری مرتبہ یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بس یہی پہلا وظیفہ ہے جسے آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ۔
جب آپ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سکون کے ساتھ وہیں رہیے۔ اگر آپ بستر پر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ عمل پڑھیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر جب آپ یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھیں یا رات کو سوتے وقت لیٹ کر پڑھیں، کوشش کیجئے کہ اس کے بعد جلد سے جلد آرام کر لیں اور فضول مشغولیات سے۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، اگر یہ عمل آپ کو پسند آئے اور آپ کو بھلائی نظر آئے تو اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں تک جو پریشانیوں اور تنگ دستی۔ بہت سے لوگ شروعات میں کسی عمل کو معمولی سمجھ، لیکن جب انسان یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے راستے دیتا ہے جن کا انسان نے گمان بھی۔ یاد رکھیے، رزق، برکت اور آسانی دینے والا صرف اور صرف اللہ۔ انسان کوشش کرتا ہے اور نتیجے اللہ کی سے آتے۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے حالات بدلتے دیر نہیں، اس لیے دعا کے ساتھ، محنت کے ساتھ، بھروسہ اور عمل کے ساتھ۔ اب جب آپ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو کو شامل۔ یا گنیو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسے لوگ اکثر رزق، برکت اور آسانی۔ اب آپ کو یا گنیو بھی صرف یاد رکھیے، یہ عمل بہت کم وقت لیتا ہے اور آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک رات کے پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن پڑھیے، پھر پہلا وظیفہ 3 مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر یا گنیو 3 مرتبہ پڑھ۔ یہی اس عمل کی اگلی ترتیب۔ اب آپ کو وہی بیٹھے بیٹھے یا گنیو کو ایک خاص جملے کے ساتھ صرف 3 مرتبہ پڑھنا، صرف 3 مرتبہ۔ جب یہ سارا عمل مکمل ہو جائے تو آپ وہیں سے اطمینان کے ساتھ سو۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی مدد اور آسانیاں آپ کی۔ اب دیکھیے، بہت سے لوگوں نے اس عمل کے بعد اپنی زندگی مختلف قسم کی آسانیاں اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھلے، کسی کے لیے مدد کے اسباب پیدا ہوئے اور کسی پریشانیاں کم ہونا شروع۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مالی معاملوں میں آسانی دیکھی، کچھ نے قرض کے بوجھ میں کمی محسوس، کچھ کو سکون نصیب ہوا اور کچھ کی زندگی میں خوشیوں اور آسانی کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس عمل کو محبت اور یقین کے ساتھ جاری رکھتے۔ ایک رات پڑھے تو دل کو سکون ملتا ہے، دوسری رات پڑھے تو اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور لگاتار پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا امیدوار رہے۔ میری باتوں پر نہیں بلکہ خود عمل کر کے دیکھیے اور پھر اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ اب ترتیب کو دوبارہ سمجھ لی۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر طاقتور وظیفہ شامل، اور وہ ہے یا گنیو، لیکن یا گنیو کے ساتھ ایک جملہ شامل، المدد، اور اسے بھی صرف 3 مرتبہ پڑھیں۔ پہلی مرتبہ یا گنیو المدد، دوسری مرتبہ یا گنیو المدد، تیسری مرتبہ یا گنیو المدد۔ دیکھا کتنا کم وقت، پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا اور دوسرا وظیفہ بھی مکمل ہو۔ اب تیسرے نمبر کے وظیفے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک آپ 2 وظیفے پڑھ چکے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھا، پھر یا ربنا جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھا، اور اس کے بعد یا گنیو المدد 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو رات کے اس عمل میں تیسرے نمبر یا محمد کو شامل کرنا، اسے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی۔ یاد رکھیے، یہ صرف کچھ لمحوں کا عمل ہے، اس لیے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ اسے ادا کی۔ اب آپ کو تیسرے نمبر یا محمد کا وظیفہ شامل کر، اور یا محمد کے ساتھ کیا پڑھنا ہے یہ آگے بتایا جائے۔ اب آپ کو تیسرے وظیفے
آپ کو یا محمد پڑھنا ہے، اس سے پہلے یا اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام اپنے اندر بے شمار رحمتوں اور برکتوں کو، جب آپ اس عمل کی پر غور کریں تو آپ کو اس کی خاصیت خود میں، ہر وظیفہ اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت دی۔ پیارے بھائیوں اور بہن، اب دو وظیفے پڑھنے کے بعد آپ کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر اس طرح پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد ایک مرتبہ، یا اللہ یا محمد دو مرتبہ، یا اللہ یا محمد مرتبہ۔ لیکن یاد رکھیے تیسرا وظیفہ آپ کو کل 7 مرتبہ پڑھنا، پہلا وظیفہ 3، دوسرا وظیفہ 3 مرتبہ، اور تیسرا وظیفہ یعنی یا اللہ یا محمد 7، تینوں وظائف کو پڑھنے میں 6 لمحے۔ اب اس کے بعد اگلا عمل، یہ بہت آسان اور مختصر عمل۔ اب آپ کو سورہ کوثر، ہر مسلمان سورہ کوثر سے واقف اور اکثر نمازوں میں، لیکن اس عمل میں سورہ کوثر کو ان وظائف کے بعد پڑھنا ہے بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا میری بھر دے 3 مرتبہ پڑھ، پھر یا غنی المد 3 مرتبہ پڑھ، اس کے بعد یا اللہ یا 7 مرتبہ پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ سکون اور اطمینان کے بسم اللہ الرحمن ایک مرتبہ پڑھی، جلد بازی نہیں کرنی اور توجہ کے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد مکمل سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن انا آتیناک فصلی لربک انا شانئک هو الابتر۔ پیارے بھائی، سورہ کوثر کو اب عمل اپنے اختتام کی، اور آخر میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد، اور اسے اگر انسان پہلے کلمے کی عظمت اور اس کی برکت کو سمجھ لے، اب آپ کا آخری وظیفہ باقی ہے، غور سے اور سمجھیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے وظیفہ ہیں لیکن ان کی ترتیب اور توجہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے درود شریف، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن پڑھیے، پھر 3 مرتبہ یا ربنا کھولی بھر دے، یا ربنا کھولی بھر دے، یا ربنا کھولی بھر دے، اس کے بعد 3 یا غنی المدد، یا غنی المدد، یا غنی المدد، پھر 7 مرتبہ یا اللہ یا محمد، 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 یا اللہ یا محمد۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن پڑھ کر مکمل سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھی، پھر پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھی، لا الہ اللہ محمد، لا الہ اللہ محمد، لا الہ اللہ محمد۔ اب اس عمل کا آخری اور اہم حصہ باقی۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے مبارک یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم، اس کے بعد آخر میں وہی درود سے جو آپ نے اب یہ عمل مکمل، اس کے بعد بنا کسی سے بات کیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں اور دل کی باتیں اس کے سامنے۔ اگر آپ بھی روزگار کی تلاش میں، شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی، تو اللہ تعالیٰ سے خالص کے ساتھ دعا کی اور پھر اسی پر بھروسہ کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے بہترین راستے آسان فرما سکتا ہے اور آپ کے لیے آسانی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے روح کے ساتھ ملاقات ہو، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی، اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی، ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار، اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں، اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں،
جو تم نے تعمیر کی ہے اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے. اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے. 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار. رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا. اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی. دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی اب. اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون، ایسے بنا رہے ہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر. اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، وہ ڈپریشن نہ آ جائے. یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا 3، یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے. ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا ادا ہو. اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجیے. آئیے انڈیویجول لیول پر. دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کرے، حرام ذرائع استعمال کرے، دولت آنی چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو، جائز سے ہو ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت. یہ دولت آپ کی معبود ہے. کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے. نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے. عبد الدرہم، درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بھائی ہو کر بھائی ہو. تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت. اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے. بس یہی تو فرق کیا ہے نا. عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ انفرادی سطح پر. شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت. غایت الحب ما غایت الذل والخضوع. اور ٹاپ پر لے آئیے آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں. اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، وہ حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا. وطن زندہ باد. یہ وطن پرستی، اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے. ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ. قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے. اس کا جھنڈا سلامی دو. یہ وطن کے معبود کے ریچولز، مذہب وطنیت. اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور. آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا. لکیر انسانیت منقسم. جو تمہارا وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے، چاہے وہ اخلاقاً غلط، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا، چاہے اخلاقاً غلط. یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود بنا. پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک. اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں.
لیکن وہاں کرانا پڑا جاتا میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اور اس پر چیبے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے کہ میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن، یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت۔ آگے چلیے، شرک فی الدعاء، کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ۔ فَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا۔ بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے، ندا اللہ کے۔ اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کر دوں گا۔ دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا، بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہیے ہے نا۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے، بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھا۔ تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا قطع باشد کوئی ہو، شرک، شرک فی الدعاء، اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایک ہے استعارتاً، استعارتاً اقبال کہتا ہے ہمالا ہے فضیل کشور ہندوستان، تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سا ہے۔ اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا، نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا، نہیں۔ وہ عالم غیب کی شے ہے، کسی ولی اللہ کی روح اس کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے، نہیں۔ اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل۔ السلام علیکم۔ اس چینل کو اسرار احمد آرکائیو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔